إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ووحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات على محمد وآل محمد. حضرات گرامی، اس مختصر سی مجلس اعزا کے لیے میں نے سلسلہ کلام میں ایک منفرد آیت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے جو صفات امامت پر دلالت کرتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر براہ راست آ جاؤں، ایک بند ہے مرزا کبیر کا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ ہر مصرے کے اندر 6 عناصر کو بیان کیا گیا ہے، 6 ایلیمنٹس کو بیان کیا گیا ہے، اور 6 مصرے مسدس ہے۔ 6 مصروں کی جو بند ہوتا ہے اس کو مسدس بولتے ہیں، ربائی 4 مصروں کو بولتے ہیں، مخمس 5 مصروں کو بولتے ہیں، یہ مسدس ہے۔ اور ہر مصرے کے اندر 6 عناصر ہیں، 6 ایلیمنٹس ہیں، اور ہے امام حسین کے اوپر۔ تو اب سنیے گا، نقاش، نقش، کاتب و خط، بانیوں بنا۔ تھوڑا سا مشکل ہے، سمجھاؤں گا، آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ نقاش، نقش، کاتب و خط، بانیوں بنا۔ نقاش کہتے ہیں جو نقش بناتا ہے، کیلیگرافی کرتا ہے، یا کوئی بھی نقشہ کچھ بھی بناتا ہے۔ نقش وہ جو فن پارہ ہوتا ہے اس کو نقش کہتے ہیں۔ کاتب وہ جو لکھتا ہے، خط وہ جو لکھائی ہوتی ہے، بانی جو بنیاد رکھی جاتی ہے، جو بنیاد رکھنے والا ہوتا ہے اس کو بانی کہتے ہیں، اور جو بنا ہوتی ہے بنیاد کو بنا کہتے ہیں۔ بھئی اس عمارت کی کسی نے بنیاد رکھی ہے، وہ بانی ہے اور یہ بنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سمجھیے گا، نقاش، نقش، کاتب و خط، بانیوں بنا۔ سمجھ میں آ گیا؟ بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا۔ ابھی آپ بور ہو رہے ہیں لیکن سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا۔ بود یعنی ہونا، نبود یعنی نہ ہونا، ہونا نہ ہونا۔ بود و نبود، ذات و صفت، انسان کی ذات ہے، انسان کی صفت ہے۔ میری ذات ہے، میری صفت یہ ہے کہ میں ذکر اہل بیت کرتا ہوں۔ ہر شخص کی ایک ذات ہوتی ہے، اس کی صفت ہوتی ہے۔ ہونا نہ ہونا، ذات و صفت، ہستی و فنا۔ انسان جب جی رہا ہے تو اس کی ہستی ہے، ایک وقت آئے گا جب وہ فنا ہو جائے گا۔ تو بود و نبود، ہونا نہ ہونا، ذات، صفت، ہستی، فنا، یہ 6 عناصر اور ہو گئے۔ اب 6 عناصر اور سنیے، آدم، ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا۔ آدم بھی یعنی تمام انسان، ملک یعنی تمام ملائکہ، آدم ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا۔ گرد یعنی مٹی، کیمیا وہ جو ایلیمنٹس اس کو بناتے ہیں، اس مٹی کو۔ آدم ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم،
بندہ و خدا. دنیا و دین، دنیا ہے اور ایک دین ہے. انسان دین کے لیے بھی کوشش کرتا ہے، انسان دنیا کے لیے بھی کوشش کرتا ہے. حدوث و قدم، حدوث کوئی چیز حادث ہوتی ہے، ہم حادث ہیں. قدم اللہ قدیم ہے، اللہ پہلے سے ہے. گرا گزر رہا ہے، سنیے گا. حدوث و قدم، بندہ و خدا، ہم بندے، خدا خدا ہے، پروردگار ہے. اب شروع سے سنیے گا، اب سمجھ میں آئے گا. نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، آدم ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دی، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہیں. سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے. جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. پوری انسانیت، دنیا کا ہر ذرہ حسین کا محتاج ہے. حسین نے اگر سجدہ نہ کیا ہوتا تو یہ انسانیت کی بقا نہ ہوتی. عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں جو آیت پیش کی اس کا ابتدائی حصہ میں آپ کی خدمت پیش کر سکوں گا. ارشاد رب العزت ہے سورہ انبیاء میں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں کچھ لوگوں کو امام بنایا. یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. وَوَحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. اللہ ائمہ کی صفتوں کو بیان کر رہا ہے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی نام بیان کر دیتا اللہ. کیا پریشانی تھی اللہ کو نام بیان کرنے میں؟ علی و فاطمہ و حسن و حسین کا نام بیان کر دیتا، مسئلہ ختم ہو جاتا. بھائی بیان تو کر دیتا. آپ کے گھر میں اور ہر گھر میں علی و حسن و حسین پیدا ہو رہے ہوتے. بھائی وہ علی جس کا قرآن میں ذکر ہے نا، وہ یہ پیدا ہوا ہے. اللہ نے نام نہیں بیان کیے، اللہ نے کوالٹیز بیان کی. بھائی ان کوالٹیز اور ان صفتوں والا لے آؤ تو ہم مان لیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں کچھ لوگوں کو امام بنایا. یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. وَوَحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پہ وحی کی کہ وہ فعل خیر کریں. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور امام وہ ہوتا ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور امام وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ کو دیا کرتا ہے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور امام وہ ہوتا ہے جو پرانا عبادت گزار ہوتا ہے. یہ 5 کوالٹیز ہیں، لیکن پہلی کوالٹی کے اوپر گفتگو ہو سکے گی. یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے. یعنی امام وہ ہوگا جو یہ نہیں کہے گا کہ اچھا تم نے سوال کیا ہے نا، کل آنا، کل پوچھ کر بتاؤں گا. توجہ ہے بھائی. امام یہ نہیں ہوگا جو یہ بولے گا کہ بھائی بیٹی سے پوچھ کر بتاتا ہوں. امام وہ ہوگا جو سوال کرنے سے پہلے جواب دے گا. امام وہ ہوگا کہ ابھی آدھا سوال ہوگا اور جواب وہ طلب کر رہا ہوگا تو امام یہ کہے گا کہ تمہارا وہ جو آدھا سوال جو تم بھول چکے ہو وہ یہ ہے اور جواب یہ ہے. یہ امام تقی کا واقعہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، ایک سوال پیش کیا، اگلا سوال بھول گیا. تو امام نے اس کو دوسرے سوال کا جواب یوں دیا. امام نے فرمایا تیرے پہلے سوال کا جواب یہ ہے اور وہ جو تو دوسرا سوال بھول گیا نا اس کا جواب یہ ہے. اس نے کہا فرزند رسول وہ تو میں بھول گیا تھا. امام نے کہا تو امام تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ جو بھولا ہوا اس کو یاد نہ رہے. تو بھول گیا نا، ہم تو ہادی ہیں نا، ہم ہادی ہیں، ہمیں تو یاد ہے کہ تو کیا بھولا اور کیا تجھے یاد ہے. لہذا امام وہ ہوتا ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے. اب جو میں مجھے بات پیش کرنی تھی وہ بات کو سنیے گا. ایک شخص مولا کا، چونکہ ہم 13 رجب سے قریب ہو رہے ہیں، ایک شخص مولا کے پاس عجیب سے سوال لے کر آیا. اور بڑا عجیب سے سوال کیا لے کر آیا؟ امام محراب عبادت میں کھڑے ہوئے، قریب ہے کہ مولا نے نماز پڑھنی ہے اور تکبیر کہنی ہے. مسجد کوفہ میں انشاءاللہ جائیں گے. اللہ اکبر امام کو کہنا ہے، جماعت کھڑی ہوئی ہے. ایسے میں ایک شخص آ گیا، آ کے کہنے لگا یا علی ایک سوال کا جواب دے دیجئے بس پھر آپ جماعت شروع کرا دیجئے گا. امام نے کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے. اب سوال اتنا کمپلیکیٹڈ اس نے پوچھا کہ اس کے ذہن میں تھا کہ آج جو ہے نا وہ نماز ڈیلے ہو جائے گی، آج نماز میں تاخیر ہو جائے گی، اور وہ چاہتا بھی یہی تھا. اور سوال پوچھا کہ یا علی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی بکری کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے ایک نجس جانور رکھا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا. انسان رکھتا ہے نا حفاظت کے لیے ایک نجس جانور کو. کہ بکری کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے ایک نجس جانور کو رکھا ہے.
اب مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ اس بکری اور اس نجس جانور کے ملاپ سے ایک عجیب سا جانور پیدا ہوا ہے. اب آپ بتائیے اس کو حلال سمجھوں یا حرام سمجھوں، پاک سمجھوں یا نجس سمجھوں؟ جواب وہی دے گا جس کو بایولوجی کا، جس کو امام کہا جا سکے. بھائی جس کو بایولوجی کے بارے میں معلوم ہو وہ بتا سکے گا نا. امام نے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کے کھانے کے انداز کو دیکھ لے، کھانے کا انداز دیکھ لے. اگر پورا نگل کے کھا لیتا ہے تو نجس جانور ہے، چبا کے کھاتا ہے تو حلال جانور ہے، پاک جانور ہے. اگلے دن پھر آ گیا، کہنے لگا یا علی میں نے طریقہ کار دیکھ لیا، کبھی تو پورا نگل کے کھا لیتا ہے، کبھی چبا کے کھا رہا ہے، کیا سمجھوں؟ امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، پانی آگے رکھ کے دیکھ. پانی اگر چاٹ کے پی رہا ہے تو نجس جانور ہے، اور اگر گھونٹ کر کے پی رہا ہے، کمال دیکھیے علی ابن ابی طالب کا، کہا اگر گھونٹ کر کے پی رہا ہے تو پاک جانور ہے. پھر اسی وقت آیا، کہنے لگا یا علی کبھی گھونٹ کر کے پی رہا ہے، کبھی چاٹ کے پی رہا ہے. امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، لاجواب نہیں کر سکو گے مجھے. امام نے کہا بیٹھنے کے انداز کو دیکھ لے، اگلی ٹانگیں موڑ کے بیٹھا ہے یا پچھلی ٹانگوں پہ بیٹھا ہے. کہنے لگا اگلے دن آیا، کہنے لگا یا علی کبھی اگلی ٹانگیں موڑتا ہے، کبھی پچھلی ٹانگوں پہ بیٹھ جاتا ہے. امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ساتھ چلا کے دیکھ، ریوڑ کے ساتھ چلنے لگے تو حلال جانور ہے، الگ چل کے چلنا شروع ہو جائے تو حرام جانور ہے، نجس جانور ہے. پھر اگلے دن آیا، کہنے لگا یا علی کبھی تو ساتھ چل رہا ہے، کبھی الگ ہو کے چل رہا ہے. بہت سارے اور بہت روایت طویل ہے. امام نے بہت طریقے بتائے. ہر دفعہ آتا اگلے دن اسی وقت جب امام تکبیر کہنا چاہتے، کہتا یا علی کبھی یوں کر رہا ہے، کبھی یوں کر رہا ہے. آخر میں امام نے کہا اس کو ذبح کر کے دیکھ، اگر ایک لمبی آنت نکل جائے تو نجس جانور ہے، اگر کئی آنتیں نکل جائے تو پاک ہے. اب تو نہیں کہہ سکتا تھا کبھی یہ آنت نکلتی ہے کبھی وہ نکلتی ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. امام وہ ہوتا ہے جو یہدون بامرنا. بس آخری ایک امام محمد تقی کا. امام محمد تقی کو 9 سال کے تھے، امام محمد تقی سے بھرے دربار میں سوال کیا گیا. امام سے سوال کیا گیا اور اتنا ٹیپیکل، اتنا مشکل سوال ہے یہ کہ جو لوگ حاجی ہیں نا یا جو لوگ عمرہ کر کے آئے ان کو اندازہ ہوگا کہ اتنا مشکل سوال ہے. امام سے 9 سال کی عمر میں بھرے مجمع میں سوال کیا، فرزند رسول یہ بتائیے کہ یہ جو شکار کر لینا اگر کوئی احرام میں تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ امام نے کہا اچھا مجھے اتنا بتاؤ، یہ احرام حج کا تھا یا عمرے کا تھا؟ اور کرنے والا اس نے حرم میں شکار کیا ہے یا حرم کے باہر کیا ہے؟ اور کرنے والا غلام تھا یا آزاد تھا؟ اور کرنے کے بعد وہ نادم و پشیمان ہوا یا مصر تھا؟ اس کے بعد مولا نے 22 سوالات کیے. کہنے لگا مولا یہ تو میرے ذہن میں نہیں تھا کہ اس کے بعد اتنی شکیں بنتی ہے، آپ ہی بیان کر دیجئے. امام نے کہا اس سے سوال نہ کیا کرنا. سوال ایک تو ہوتا ہے پوچھنے کے لیے اور ایک ہوتا ہے یہ پوچھنے کے لیے، اندازہ لگانے کے لیے کہ اس کا علم کتنا ہے. کہا اس سے سوال نہ کرنا کہ جو پوری چیزوں پر، پوری کائنات پر دسترس رکھتا ہو. اس کے بعد امام نے 22 کے 22 سوالات کے جوابات دیے. اب امام نے کہا اگر میں تجھ سے چھوٹا سا ایک سوال کر لوں نا تو تجھے نہیں معلوم ہوگا. اب امام نے ایک چھوٹا سا سوال کیا، ہماری گفتگو نہیں ہے. بس نگرامی یہ ہے امام جو ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ فرزند رسول آپ کے پاس اتنا علم ہے، آپ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں. علی سے کہا تھا یا علی آپ اتنا ہے، آپ کے پاس اتنا علم ہے، ہر سوال کا جواب دیتے تھے، ذرہ برابر سوچتے نہیں ہیں. امام نے کہا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ اسے کہا 5. کہا ذرہ برابر سوچا نہیں. کہا ہر وقت 5 انگلیاں میرے سامنے ہوتی ہیں، سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی. امام نے کہا پوری کائنات ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بس عزیزان گرامی اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دینی آپ کو. یہ وہ در ہے کہ جس در پر ہم کچھ فضائل اور کچھ مصائب پڑھنے کے لیے آئے ہیں. مجھے یہ کہا گیا کہ جناب سکینہ کا تذکرہ کروں، مگر میں اس جملے سے ربط دوں گا مولا کائنات کو بی بی سکینہ سے کہ جب دامن سکینہ میں آگ لگی تھی نا
اور حمید قریب آیا تھا اور حمید نے کہا تھا کہ شہزادی آپ کے کرتے کی آگ بجھا دوں؟ تو بی بی نے کہا تھا حمید مجھے نجف کا پتہ بتا دے۔ جناب سکینہ سے حمید کہنے لگا بی بی نجف کا پتہ جان کر کیا کریں گی؟ بی بی نے کہا میرا دادا مشکل کشا رہتا ہے، سب کی مشکل حل کرتا ہے، کیا میری مشکل حل نہیں کرے گا؟ آپ نے گوشواروں کے چھننے کی روایت سنی ہے؟ آپ نے مکمل روایت اللہ کرے کہ نہ سنی ہو، اور اگر نہیں سنی تو میں سنا دیتا ہوں۔ حمید کہتا ہے کہ جب تمام لوگوں کو لوٹ لیا گیا نا، ہاں خیمہ گاہ سے ہو آئے نا آپ، تو چلے مصائب کو سنیے۔ جب تمام خیموں میں سب کو لوٹ لیا گیا تو ایک گھڑ سوار بڑی تیزی سے آیا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے پاس لوٹ کا مال کچھ آیا نہیں ہے۔ اس نے 4 سالہ بچی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد سوچنے لگا کہ ہاں اس کے کان کے گوشوارے میں لوٹ سکتا ہوں، اور ایسے میں وہ تیزی سے لپکا 4 سالہ بچی کی طرف اور اس نے فوراً دبوچ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دبوچ تھا، وہ شہزادی کہنے لگی میں حسین کی لاڈلی ہوں، اے نامحرم تو مجھے ہاتھ نہیں لگانا، تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے بی بی آپ کے گوشوارے چاہیے۔ شہزادی کہنے لگی میں خود اتار کے دے دیتی ہوں، لیکن اس کو اتنی جلدی تھی کہ کہیں اور کوئی اور لوٹنے نہ آ جائے۔ اس نے شہزادی کو دبوچ لیا، بی بی پھڑ پھڑانے لگی، اس نے اتنے تماچے مارے کہ بی بی میں طاقت نہیں رہی۔ حمید کہتا ہے اب میں نے سوچا کہ شاید اب یہ گوشوارے اتارے گا، مگر نہیں، اس نے گوشوارے اتارے نہیں، اس نے کانوں سے گوشواروں کو کھینچ لیا، اور اب اس نے بی بی کو چھوڑا نہیں۔ بی بی کو جب زمین پر چھوڑ دیا نا تو اب دامن میں آگ کو لگائی۔ جیسے ہی دامن میں آگ کو لگایا نا، ایک مرتبہ بی بی کو ہوش آیا۔ اب بی بی کے پاس حمید گیا، حمید کہنے لگا اے بی بی کہیے تو دامن کی آگ بجھا دو۔ کہا نہیں حمید، مشکل کشا کا پتہ